إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شق وربك على كل شيء حفيظ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے خود پر ظلم کیے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ہم نے انہیں کہانیاں اور افسانے بنا دیا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے انہیں ٹولیاں بنا دیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ان کے واقعات میں ان کے لیے نشانت عبرت ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور ابلیس نے اپنا وہ خیال جو اس نے جنت سے نکلتے وقت ظاہر کیا تھا اس خیال کو اس نے سچ ثابت کر دیا فَاتَّبَعُوهُ
اہل سبا نے، سبا قوم نے شیطان کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ اس شیطان کے داؤ میں آنے سے محفوظ رہا۔ وما كان له عليهم من سلطان، اور شیطان کے لیے اللہ نے سبا پر کوئی غلبہ نہیں دیا تھا، الا لنعلم من يؤمن بالآخرہ، بس یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن هو منها فی شک، اور ان میں سے کون ہے جو شک میں مبتلا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب جو ہے وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ اہل سبا کو رب ذوالجلال نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ نہری مربوط نظام کے بانی اور موجد اہل سبا تھے۔ سب سے پہلے تاریخ اور قرآن میں جو تذکرہ ملتا ہے ڈیم تعمیر کرنے والی یہی قوم تھی، اور انہوں نے یمن سے لے کر اپنی اس سرحد تک جو شام کے سرحد سے ملتی تھی وہاں تک انہوں نے قریب قریب اپنی بستیاں اور منزلیں قائم کر رکھی تھی، اور جو سڑک تھی اس سڑک کے دونوں اطراف انہوں نے باغات لگا رکھے تھے۔ تو جب انہوں نے رب ذوالجلال کے رسولوں کی نافرمانی کی، اب یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس کے مفسرین نے دو مفہوم نقل کیے ہیں، اور ممکن ہے دونوں ہی ہوں، چونکہ دونوں صورتیں امکانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں جب انبیاء نے ان سے یہ کہا کہ لوگوں شرک چھوڑ دو، میری دعوت کو قبول کر لو، ایک رب کی عبادت شروع کر دو، تو وہ کہنے لگے جس طرح عام مشرکین کا اس ضابطہ تھا کہ بھئی نہ مانیں گے پھر کیا ہوگا، تو انبیاء نے فرمایا پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں اس کی سزا دے گا، یہ اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا تم سے۔ تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو بھئی چھین دا تو چھین لیں، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، تو ممکن ہے کہ منہ سے کہہ دیا ہو کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہاری بستیوں کے قریب قریب تمہاری زرعی آبادیاں ہیں، نہر کا مربوط نظام ہے، اور تم پانی دیتے ہو، باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتے ہیں، تو کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے پھر اللہ لے آئے ہم پر عذاب لانا ہے۔ اور یہ ایسا ممکن ہے جیسا کہ مکے کے مشرکین نے کہا تھا، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، انہوں نے یہ ملتزم جو ہے نا، ملتزم کے قریب چند سرداروں نے اکٹھے ہو کر یہ بات کہی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ یہ قرآن یا یہ رسول اگر تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دو یا کسی اور دردناک عذاب کو ہم پر بھیج دو۔ تو اہم ممکن ہے جس طرح ان مشرکین نے کہا تھا اس طرح انہوں نے بھی زبان سے یہ بات کہہ دی ہو، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بننے کے بجائے ان کو چیلنج کر دیا ہو۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ زبان سے تو نہ کہا ہو لیکن زبان حال سے کہا ہو. یعنی اللہ کی نعمتوں کی جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو زبان حال سے دعوت دیتا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نہیں جانتے اس آدمی کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب اس سے پتہ چلا کہ یہ جو تکذیب آخرت ہے، یہ جو قرآن تکذیب قیامت ہے، یہ اس زبان سے نہیں، زبان کار سے نہیں، زبان حال سے ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا ان کی حالت بیان کی کہ وہ بندہ اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، ان کے مال کو حرام کر جاتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کے قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں، اس کے رشتہ داروں میں جو تنگ دست ہیں ان کو وہ راشن نہیں دیتا. فرمایا یہ بندہ ایسا ہے گویا کہ عملاً یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے. قولاً بھلے وہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن عملاً جو ہے نا وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ظلموا انفسہم، انہوں نے نا یہ کردار ادا کر کے یا زبان کے ذریعے یہ بات کہہ کر اپنے آپ پر ظلم کر لیا. پھر فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا. اور عرب جو شعراء جو تھے قبل الاسلام، یا تو ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اور یا پھر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. باقی ان سبا نام کی دنیا میں قوم کوئی موجود نہیں ہے. جب وہ بند ٹوٹے اور وہاں خاردار جھاڑیاں پیدا ہوئی تو جتنے بھی، جس طرح قریش کے مختلف قبائل ہیں نا، اسی طرح سبا ان کا جد امجد تھا. آگے ان کے بڑے مختلف قبائل تھے. وہ جو قبائل تھے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے. میں نے گزشتہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اوس اور خزرج جو انصار کے بڑے دو قبیلے ہیں، ان کا تعلق بھی اہل سبا سے ہی تھا. اور آج آپ سبا شہر میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو سبا کی اولاد میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو بری طرح ٹولیوں میں تقسیم کر دیا. پھر یہ چھوڑ کر سبا کو دور دراز علاقوں میں نکل گئے. کوئی تہامہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا. اور سبا کی اولاد جو ہے آج سبا شہر میں موجود ہے. رب الجلال فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ جو واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں یہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں سناتے، آپ کو مسحور کرنے کے لیے نہیں سناتے. یہ ہم آپ کو واقعات سناتے ہیں بطور عبرت کے کہ یاد رکھو یہ مال و زر، یہ نعمت، یہ دولت اللہ کی ناشکری کے بدلے میں یہ ساری کی ساری عالم فوراً تبدیل ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت نہ دو. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے بھائیوں، اس وقت جو ہمارا معاشی بحران ہے، اللہ نہ کرے یہ ہمارا معاشی بحران کہیں اہل سبا کے معاشی بحران کی طرح کل جا کر نہ ہو جائے.
آپ خوش، اگر آپ جائیں کبھی پاسپورٹ کے آفس میں، وہاں جا کر آپ ان سے کبھی ڈیٹا لیں تو بڑی تعداد لوگوں کی پاسپورٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے، اس لیے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ان کو یہاں روزگار نہیں مل رہا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں، یہ بات بڑی قابل غور اور بڑی افسوس کے قابل بات ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن باہر جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو قادیانی اور کرسچن شو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں باہر کا ویزا مل جائے اور ہم باہر جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی حالت بدلنا ہوگی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بطور ایک قوم اس ملک میں رہیں، تو میرے بھائیوں پھر مجھے اور آپ کو اپنی حالت بدلنا ہوگی۔ یہ مت سمجھیے کہ بھئی یہ حافظ صاحب اس مسجد میں کہہ رہے ہیں اگر ہم نے حالت بدل لی تو ہمارے بدلنے سے کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ایک فرد مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر لوگوں کو دعوت دیں گے تو معاشرہ بدلنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں 10 سال کے اندر معاشرے کو تبدیل کر دیا، اس لیے تو کوشش کی، اور ہمیں 76 سال پاکستان میں آئے ہوئے ہماری 2 نسلیں دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ہماری حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہی حل ہے کہ صبر شکور، 2 صفتیں ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیں۔ اگر معاشی تنگی ہے تو اس پہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہماری معاشی تنگی دور فرما، اور جن کو اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دولت دی ہے، ہم تیرے مشکور ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے جو اس وقت کہا تھا جب اسے جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، قوم سبا کو گمراہ کر کے اور ان کو پارا پارا کر کے۔ جو شیطان نے چیلنج کیا تھا اس نے اپنے اس چیلنج کو پورا کر دکھایا۔ اس نے رب ذوالجلال سے کہا تھا کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یہ بات بڑی قابل غور ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بڑی توجہ طلب ہے کہ سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ آپ سوچیں کہ سیدھے راستے کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پہ بیٹھ کر یہ منبر اس راستے کا ایک چوک ہے، اس چوک پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر جو شیطانی عمل سر انجام دیتا ہے وہ ابلیس کا بڑا پیروکار ہے۔ یہاں سے تو پیغام حق کا جانا چاہیے، یہاں سے تو آواز اللہ اور اللہ کے رسول کی بلند ہونی چاہیے، لیکن اگر اسی محراب و منبر سے شرک کی دعوت ملے تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان نے جو کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں کیا کروں گا سیدھی راہ پر بیٹھ کر؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہا تھا کہ میں ان کو سامنے سے نہیں، سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی لاؤڈ اسپیکر لگا کر لاؤڈ اسپیکر کے لیے جو سامنے نہیں ہے ان کو بھی گمراہ کروں گا، جو دائیں بائیں ہیں ان کو بھی لاؤڈ اسپیکروں کے لیے گمراہ کروں گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ؟ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، میں ان انسانوں کو تیرے شکر گزار نہیں بننے دوں گا، زیادہ تر کو تیرے ناشکرے بنا دوں گا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ یہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی ہے نا کہ صراط المستقیم سے مراد یہ مسجد ہے اور یہ منبر جو ہے یہ اس کا ایک چوک ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں نا ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کروں، لأزينن لهم۔ اب ظاہر ہے مسجد میں قرآن سنایا جائے، پڑھی جائے قرآن کی آیتیں، اور ظاہر یہ کیا جائے رسول اللہ سے عقیدت، ظاہر کی جائے صحابہ سے عقیدت، اور ظاہر کیا جائے اللہ کے نیک بندوں سے صلحاء سے عقیدت، لیکن درس اس پہلو میں ظاہر ان کو کر کے اور درس شرک کا دیا جائے، لأزينن لهم۔ شیطان کا عمل، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے اعمال جو ہے نا برے ان کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا۔ استغفر اللہ، فرمایا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے نیک بندے ہیں نا، مخلص جو خالص تیری بندگی کرنے والے ہیں، مخلصین لہ الدین، جو خالص تیری بندگی کرنے والے ہیں نا، اے اللہ وہ مجھ سے بچ سکیں گے، باقی کسی کو بچنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ہم اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو ہم تو پھر بے گناہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، ہم نے شیطان کو ڈنڈا نہیں دیا کہ لاٹھی نہیں پکڑائی اس کو کہ وہ لاٹھی مار مار کر اور ہانک ہانک کر تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم نے اسے کوئی یعنی قوت طاقت، افرادی قوت طاقت کا زور نہیں ہم نے دیا۔ وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے بات، دل میں کہتا ہے کہ یہ عمل بڑا اچھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی میرے بھائی سے کہ بھئی آپ یہ جو بدعات کرتے ہو کیا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ نیکی کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہی کہتی ہیں نا جی، اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اس عمل کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور الٹا آپ کو کہیں گے دیکھو یہ ہمیں قرآن سے پڑھنے سے روکتا ہے، یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، ہم تو قرآن خالی کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اس بیچارے نے زندگی بھر کبھی اس کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا، ایسے بھی بدنصیب ہے کہ زندگی بھر اس کتاب کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیویاں بچے گھروں میں جاتے ہیں، آپ نے کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ وہ ایسے بند تو سارے گھروں میں پڑھے ہیں، قرآن تو سارے گھروں میں بند پڑھے ہیں، اور پھر ایسے ہی منہ رکھنے کے لیے میں نے ایک پڑھا، میں نے دو پڑھا، اچھا وہ آپ ہمیں دے دیں۔ یہ ایسے ہے جیسے فروٹ کی دکان ہے بھی جس کو چاہو دے دو، وہ جب وہ ہوا اس کا
وہ کیا اس کو کہتے ہیں قرآن خوانی یا قرآن شریف، اس کے بعد پھر کہہ دیا جی وہ میرے جیسے مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں 70 قرآن جو ہے نا اس کو بخش دیے۔ اللہ جی یہ شیطان اعمال جو ہے نا یہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس کو ڈنڈا نہیں بگڑایا، اور یہ جو شیطان کو خیالات کا دیا ہے نا اختیار، یہ اس لیے دیا ہے یہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے دیا میں نے۔ یقین کرو اگر میں آج یہ اعلان کر دوں کہ جامع مسجد توحید میں جو ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو 100 روپیہ ملے گا، فجر میں آئے گا 100 روپیہ، ظہر میں آئے گا پھر 100، عصر میں آئے گا پھر 100، مغرب میں آئے گا پھر 100، عشاء میں پھر 100۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں اور یہ اے سی جو چل رہا ہے یہ بھی بند کر دوں، انتظامیہ یہ اے سی بھی بند کر دے، آپ کا کیا خیال ہے مسجد وہ آخر ٹوٹیوں تک بھرے گی یا خالی رہے گی؟ ہے جی بھرے گی نہیں؟ بھرے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ ایسا کر دیتا جو نماز پڑھتا اور جس مسلح کے اوپر اس نے نماز پڑھی تھی اس مسلح کو اٹھاتا نیچے سے 500 روپئے نکل آتا۔ اللہ کو کیا مشکل تھا، اللہ یہ کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، اس لیے ایسے کرتا تو پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیسے کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں من یؤمن بالآخرہ ممن ہوا منہا فی شک۔ میں نے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا کہ آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے اور آخرت بے عمل کون ہے، اور جو بے عمل ہے وہ حالی طور پر قیامت کا منکر ہے، اور وہ مت یہ سمجھے کہ اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھتی۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تیرا رب جو ہے نا وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس نے ایک کیمرہ فٹ کر رکھا ہے، اس کیمرے میں میرا ایک ایک سانس اور میری ایک ایک حرکت جو ہے وہ اس میں محفوظ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں پھر آخر میں آپ بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا اور خود اپنے آپ سے بھی یہی کروں گا کہ ظاہر ہے میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں جس معاشرے کے آپ فرد ہیں، مجھے بھی ضرورت ہے بدلنے کی، آپ کو بھی ضرورت ہے بدلنے کی۔ اللہ رب العزت جو ہے اگر ہم معاشی طور پہ پریشان ہیں تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشی بحران سے بچایا ہوا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔